آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ہے اس سے پاکستانی عوام کو کیا فائدہ دیا ہے؟ کیا پاکستان میں روزگار میں بہتری آ گئی ہے؟ کیا نوجوان جو ہیں ان کو روزگار مل گیا ہے؟ کیا ملک سے جو ہے وہ جو 20 لاکھ لوگ چھوڑ گئے ہیں وہ جنات ہیں؟ کیا ملک کے اندر معیشت کے اندر بہتری آ گئی ہے؟ کیا ملک کے اندر امن آ گیا؟ مجھے بتائیں کیا کیا ہے؟ ابھی بھی جو گندم والا معاملہ ہے آپ کے سامنے آئے گا اسکینڈل کی کس طرح انہوں نے ڈاکہ مارا ہے خالی گندم کے اندر. گندم کسان سے آپ نے لینی ہے 3000 کے حساب سے بھی نہیں آپ لیتے, اور جب آپ نے عوام کو دینی ہے تو پھر آپ 5000 6000 کا آپ گٹھو دیتے ہیں. تو یہ جو مافیا ہے جس کو آپ نے دیا, جو 11 کمپنیوں کے اوپر تحقیقات کیوں نہیں کرائی جا رہی ہیں کہ وہ کس کی کمپنی ہے؟ اسی طرح بجلی پہ بات آئے گی تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ 300 یونٹ ہم فری دیں گے. آج 300 یونٹ کیا 200 یونٹ بل 200 یونٹ صرف ایک شخص کا ہوتا ہے, تو اس کا بل پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ کسی کا 15000, کسی کا 20000, کسی کا 25000, اور مختلف انہوں نے کیلکولیشن بنائی کہ اتنے سے زیادہ یونٹ ہوں گے تو پرماننٹ آپ کا وہ میٹر فکس ہے کہ بس اس حساب سے پھر چارج ہوتا رہے گا. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو یہی لگتا ہے کہ بس یہ ہم نے ڈیل کے ذریعے معاملہ کیے ہوئے ہے, بس اپنی معاملات سیدھے رکھو, اپنا انہوں سیدھے رکھو, ہمیں کون چھیڑے گا. لیکن ہم احتجاج ہی اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو قبضہ ہے اس قبضے سے جان چھڑوائی جائے. کیا کرنے والے ہیں سر آپ 5 تاریخ؟ دیکھیں 5 اگست کو ایک تو پورے ملک کے اندر احتجاج ہونے جا رہا ہے, ہم ہر ڈسٹرکٹ لیول پر پنجاب کے اندر احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اور اسی طرح جو خیبر پختونخوا ہے وہاں جلسہ ہونے جا رہا ہے پشاور کے اندر. مگر اس طرح کے احتجاج تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں نا. دیکھیں بالکل دیکھیں عمران خان کو اغوا کیا ہے تو ہم اس ڈے کو منانا تو ہے نا, ہم گھر بیٹھ کے تو نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے جی زبردست ہو گیا عمران خان کو اغوا کیا. آپ اگر اس کو سیمی فائنل کال یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. نہیں, سیمی فائنل اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس دن لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور ہم نے اگلا لائے عمل دینا ہے, کیونکہ فائنل سے پہلے سیمی فائنل ہوتا ہے نا, اور سیمی فائنل کے ڈے جو ہے اسے ہم نے کہا ہے کہ وہ ہے رکھا ہوا ہے, اور اس دن انشاءاللہ تعالی سہیل افریدی صاحب اناؤنس کریں گے کہ ہم آگے کیسے خان صاحب کی رہائی تک معاملہ بڑھیں گے. وزیر اعظم صاحب جو 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں, مجھے دکھائیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب تھے جو بننے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بنائیں تو میں اگر 6 مہینوں کے اندر پاکستان کی معیشت ٹھیک نہ کر لوں تو میرا نام بدل دے. ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا نا, اب نہیں کر رہا, نام بدل, فرق تو پڑ رہا ہے نا, نام بدل دیتا ہے پھر. نہیں پہلے ڈیفالٹ کر رہا تھا بھائی, اب نہیں ڈیفالٹ کر رہا, اب تو بہتر ہو گیا نا. کہاں ڈیفالٹ کر رہا تھا؟ مجھے فکرز دکھائیں. یعنی ہوائی خالی باتیں جو ہیں کرنے سے آپ کہیں گے کہ وہ ڈیفالٹ کر رہا تھا. کرونا کے باوجود, جنگ کے باوجود عمران خان نے ڈیلیور کیا اور 6.5 جی ڈی پی تھی آپ کی. آج کتنی ہے؟ 4 سالوں کے اندر 4 پوائنٹ سے بھی اوپر نہیں گئی. وہ کیوں نہیں گئی؟ اسی وجہ سے نہیں گئی کہ جب جیلی مینڈیٹ کے ذریعے بٹھائے جاتے ہیں تو لوگوں کا نا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. آج آپ کو کھڑے ہو کے آپ کو آئینہ دکھا رہے تھے, وہ پتہ ہے ان کو آج کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جس وقت آپ تاجروں کو فری ماحول نہیں دیں گے, بزنس مین کو جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دیں گے, ہمیں تھریٹس ملیں گے کہ آپ کو گرفتار کر. یعنی بیسک نقطہ اٹھا رہے تھے کہ قانون نہیں ہے یہاں, قانون صرف ایک جو ہے وہ عام آدمی کے لیے ہے, جو بڑا آدمی ہے وہ قانون سے اوپر ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے نا کہ بڑوں کو قانون کے نیچے لے کر آنا. اور ایک مسئلہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی اس وقت چل رہا ہے. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں آج ایک قرارداد پاس ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. یہ کمیشن کیسے کام کر سکتا ہے, اور یہ تجویز جو دی گئی ہے اس کا قابل عمل طریقہ کیا ہے, اور یہ کیسے کمیشن بنے گا, کیسے کام کیسے کرے گا, کتنے عرصے میں کرے گا, اور جو اس وقت مظاہرین سڑکوں پر ہیں ان کو ڈیل کون کرے گا, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہ جواب طلب ہیں. اس پر میں سوال کروں گا نواب تیمور تالپور صاحب سے, اور پھر ہم جواب لیں گے منسٹر صاحب سے بھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. تیمور تالپور صاحب یہ بتائیے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بیسیکلی آئیڈیا بلاول صاحب کافی دن سے دے رہے ہیں, آج تو اس پر قرارداد منظور ہو گئی. یہ عملی طور پر یہ کیسے آگے بڑھے گا, کون کمیشن بنائے گا, کیسے بنے گا, کن لوگوں پر یہ کمیشن مشتمل ہونا چاہیے, اور یہ جو مظاہرین ہیں ان سے کیا بات چیت کی جائے گی؟ کیونکہ ریاست کے پاس تو یہ ثبوت موجود ہیں کہ یہ فورن ایجنٹ ہیں, فورن فنڈنگ پہ چل رہے ہیں اور یہ ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو ان سے ڈیل کون کرے گا, کیسے عملی طور پر یہ ممکن ہوگا؟ جب آپ کی پولیس پر, آپ کے فوج پر, آپ کے سولنز پر کوئی فائرنگ کر دے, ان کو زخمی کر دے, تو پھر مطلب بات بہت اونچی چلی جاتی ہے. میں نے خود سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا وہ باتیں جن میں انڈیا کی حمایت کی بات کر رہی تھی ایکشن کمیٹی. تو ان سب چیزوں نے واقعی دل بھی دکھایا ہے اور نقصان بھی دیا ہے ہمیں. تو اس کا تو کوئی اور حل نہیں ہے. جس طرح سے حکومت شروع سے کہہ رہی ہے بات کریں, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں بات کریں, ہم نے پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر کو بھیجا بات کرنے کے لیے, انہوں نے کہا بھی آپ بیچ میں سے نکل جائیں.
تو بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہے. حکومت بات کرنا چاہتی ہے, وفاقی حکومت بھی بات کرنا چاہتی ہے میں سمجھتا ہوں, اور ان عناصر سے جو پاکستان کا نعرہ مارے, ان عناصر سے جو پاکستان زندہ باد کہیں. یہ بہت پہلے میرے خیال سے ٹروتھ ریکنسیلیشن کا ہونا چاہیے تھا, پر آج اسمبلی نے پاس کیا. مجھے نہیں پتا قانونی طریقہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوگا, پر میں سمجھتا ہوں جلد سے جلد بننا چاہیے اور جلد سے جلد رابطے میں آنا چاہیے, تاکہ پرانی جو شکایتیں ہیں وہ بھی دور ہوں, جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے آئے, اور سب سے امپورٹنٹ کہ ان مسئلوں کا حل کیسے نکلے گا اس پہ آیا جائے. لیکن میرا سوال پھر وہی تھا کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, باقی منسٹرز کہہ رہے ہیں, تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ ریاست کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ان کو غیر ملکی فنڈنگ کی گئی ہے, غیر ملکی ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں. کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون کر رہے ہیں اور کون نہیں کر رہے, کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے, یہ ماحول کیسے نارملائز ہوگا سر؟ ہر وہ شخص جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ مارتے ہیں, میرے خیال سے ہر اس شخص سے بات ہو سکتی ہے, اور چند جو عناصر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرنا چاہا ہے ہمارے دشمن ملک سے, ان سے بالکل بات چیت کرنے کی میں سمجھتا ہوں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے سر. یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کمیشن کا آئیڈیا ہے, منسٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ کیسا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کوئی بھی قرارداد پاس کرتی ہے, پارلیمنٹ کا عزت ہے اور احترام ہے, اور جو حکومت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر حکومت چاہتی ہے تو ہمیں, یہ تیمور صاحب نے بھی بات کی کہ یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے, ہمیں کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے. طاقت سے کوئی حل نہیں ہوتا, مگر جب آپ دوسروں کے ایجنٹوں کے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ سندور جو آپریشن انہوں نے شروع کیا تھا, پاکستان میں حملہ کیا تھا, اس میں ان کو ہم نے شکست دی, ہماری افواج نے, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں. مگر اس کے بعد ان کا عزم تھا کہ ہم سندور ٹرو کریں. سندور ٹرو تو نہیں کر سکے, مگر وہ اس طرح بلوچستان میں, کے پی کے میں دہشت گردی کی صورت میں, یا آزاد کشمیر میں, بالکل اس کے شواہد موجود ہیں. تو پھر ان سے بات کیسے کریں گے؟ کوئی بات ہم تو چاہتے ہیں جو میرے پولیس کے سپاہی پہ, جو ہمارے فورسز پہ, جو افواج پہ, کوئی رینجرز پہ اگر ان کو شہید کرتا ہے, بندوق سے مسائل کا حل چاہتا ہے, تو اس سے طاقت سے ہی نمٹا جائے گا, اس سے بات چیت سے نہیں نمٹا جائے گا. جو بات چیت کرنا چاہتا ہے, حکومت نے موقع فراہم کیا, اس حکومت نے, وفاقی حکومت نے تمام کوششیں کی گئی. تو جب وہ کوششیں سب ناکام ہوئی, ان کے پیچھے جو عزائم ان کے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمارے ریاست کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا ہے. پھر یہی حل ہے کہ اسی طاقت. تو آپ اس آئیڈیا سے اتفاق نہیں کرتے کہ ایک کمیشن بنایا جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ ڈائلاگ کی جو پہلا مرحلہ تھا یہ ہم نے کیا ہے. اگر وہ آج ناکام رہا اور آپ آگے جا چکے ہیں. میں دیکھیں بلوچستان میں ایسے ہوتے ہیں جو اسلحہ چھوڑتے ہیں, قومی دارہ میں آتے ہیں, تو ہم بات کرتے ہیں نا. تو اگر کوئی ان کو پچھتاوا ہے, یا کوئی ان سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں, تو وہ چھوڑ کے اگر آتے ہیں تو بات چیت کر سکتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کے اور بلاول صاحب کے اس آئیڈیا سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کی اپنی جماعت ہے, اپنی آئیڈیالوجی ہے, اس کا اپنا ویژن ہے. وہ ایک نقطۂ نظر جو بھی پیش کرتے ہیں یہ اس کی مرضی ہے, میں اس پہ قدم نہیں لگا سکتا. میں اختلاف رائے کر سکتا ہوں, میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں بات کر رہے ہیں. وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کو جمہوریت میں بات کرنے کا کوئی ہر کسی کو حق ہے. تو جو ہماری جماعت کی پالیسی ہوگی, جو ہماری پالیسی ہوگی, ہم اپنی بات رکھیں گے. جس طرح انہوں نے میرے بھائی کی جماعت نے بائیکاٹ کیا ہوا کشمیر کا, کیوں بائیکاٹ کیا؟ دیکھیں نا, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک بڑی عالمی لیڈر تھی. انہوں نے ریئلائز کیا کہ جب 85 میں بائیکاٹ ہوا تھا تو انہوں نے اس غلطی کو تسلیم کیا. آج تو بلاول صاحب نے, آج وہ 40 سال کے بعد آج وہ جماعت بائیکاٹ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا حل نہیں ہے. ان کو بات چیت اگر یہ چاہتے ہیں, یہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں, تو ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے, نہ کہ ان عناصر کا جو اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہیں.